اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن تکلم اور شیریں گفتاری، آقا دو جہاں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی گفتگو اس قدر شیریں، دلکش اور دل آویز ہوتی کہ اس کا ہر لفظ سامع کے دل میں اتر جاتا۔ حسن تکلم میں اس قدر دلکشی، رعنائی پائی جاتی جس طرح کہ شہد کی مٹھاس ہوتی ہے۔ بات کو آقا علیہ السلام نہ زیادہ طول دیتے، نہ بالکل اختصار سے بیان کرتے، بلکہ آقا علیہ السلام کی گفتگو ایسا حسن اعتدال لیے ہوتی کہ ہر نقطہ وضاحت سے کھل کر سامنے آ جاتا اور مخاطبین کے لیے کسی قسم کا الجھاؤ اور ابہام باقی نہ رہتا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے کلام کا ہر لفظ اتنا پر تاثیر اور پر معنی ہوتا کہ اس کا بے ساختہ پن دلوں میں اتر جاتا۔ ہر شخص آقا علیہ السلام سے شعور و آگاہی کی دولت لے کر اٹھتا اور معافی و ضمیر سمجھنے میں کسی تشنگی کا احساس نہ رہتا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس حدیث کو امام ترمذی نے، ابو داؤد نے اور امام نسائی نے اپنی اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اور امام جلال الدین سیوطی نے الجامع الصغیر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد سردکم ھذا ولکنہ کان یتکلم بکلام بین فصل یحفظہ من جلس الیہ او کما قال۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مانند تیزی سے مسلسل گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آقا علیہ السلام اس طرح گفتگو فرماتے کہ آقا علیہ السلام کا ہر لفظ واضح اور جدا ہوتا اور پاس بیٹھنے والا شخص اسے یاد کر لیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو بھی امام ترمذی اور امام بخاری نے کتاب العلم میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعید الکلمۃ ثلاثا لتعقل عنہ۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم بعض اوقات کلام کو ضرورت کے مطابق 3 مرتبہ دہراتے تھے کہ آقا علیہ السلام کے مخاطبین اسے اچھی طرح سمجھ لیں اور اسے یاد کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رعنائی، دل آویزی میں ڈوبی ہوئی پر نور گفتگو کا ذکر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ میں کرتے ہیں، جس کو مختلف کتابوں میں امام ترمذی، امام دارمی سنن میں، طبرانی، امام حیثمی، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی اپنی کتابوں میں، اور امام ابن جوزی نے، ابن کثیر نے اور امام حلبی نے السیرۃ الحلبیہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو سامنے کے دندان مبارک سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسنین کریمین کے ماموں تھے، وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں جس کو امام ترمذی نے، امام طبرانی نے اور امام بیہقی نے، امام حیثمی اور ابن کثیر نے اور امام حلبی نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت بفتح الکلام ویختمہ بالشداقۃ ویتکلم بجوامع الکلم کلامہ فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا بالمہیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل السکوت فرماتے اور آقا علیہ السلام بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے۔ آغاز کلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اختتام دہن مبارک کی جانبوں اور کناروں سے کرتے، یعنی ہر کلمہ کی ادائیگی مکمل طور پر واضح ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اقدس جامع الفاظ پر مشتمل ہوتا، یعنی مختصر کلمات ہوتے مگر معنی اور مطالب کا ایک سمندر اپنے
دامن میں سمیٹے ہوتے تھے۔ نیز آقا علیہ السلام کے جو کلمات ہوتے وہ باہم مناسب فاصلہ ہوتا تھا تاکہ سامعین اچھی طرح سن لیں اور اسے سمجھ سکیں اور یاد رکھ سکیں۔ الفاظ نہ ضرورت سے زیادہ ہوتے اور نہ ہی ادائیگی مقصد سے قاصر، یعنی بالکل حق بلاغت ادا کرتے ہوئے ایسی گفتگو فرماتے کہ بالکل مقصد پر منطبق ہوتی تھی۔ پھر آگے چل کر حضرت ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیان کرتی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحدث حدیثا لو عدت العاد لاحصاہ او کما قال۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس انداز سے کلام فرماتے کہ اگر کوئی الفاظ گننا چاہتا تو بآسانی شمار کر سکتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب سکوت اختیار فرماتے تو چہرے انور سے وقار، عظمت اور رعب و جلال جھلکتا تھا، اور کلام فرماتے تو یوں معلوم ہوتا کہ سلک گوہر بار میں سے گویا کہ موتی جھلک رہے ہیں اور موتی ڈھلک رہے ہیں، اور کلام میں شہد کی سی مٹھاس ہوتی تھی۔ معلم اعظم حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی گفتگو بے مثال کے حوالے سے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و رعنائی کلام کا انتہائی خوبصورت اور دلکش پیرائے میں ذکر کرتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام خاموش ہوتے تو آپ پر وقار ظاہر ہوتا، اور جب بولتے تو آپ پر چمک طاری ہوتی۔ لوگوں میں سے حسین تر، دور سے روشن تر، قریب سے حسین و جمیل تر، میٹھی باتیں کرنے والے، الگ الگ، نہ مختصر نہ زیادہ طویل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں گویا کہ لڑی سے گرتے ہوئے موتیوں کی طرح ہوتی تھیں۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ پھر آگے یہ الفاظ کے ساتھ منقول کرتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام خاموش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسن کا نکھار چھا جاتا تھا، اور جب بولتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وقار کی کیفیت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام موتیوں کی طرح، مثل اور لڑی کی طرح آپ کے الفاظ آپ کے دہن مبارک سے نکلتے تھے۔ سبحان اللہ۔